اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی USA انٹرنیشنل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد نثار فیروزی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی پروگرام ہفتہ وار اسلامی روزمرہ زندگی اور اسلامی تعلیمات۔ آج ہمارے ٹاپک جو ہمارا ٹاپک ہے موضوع اس پروگرام کا وہ ہے فقہ حنفی ہے۔ اور گزشتہ پروگرام میں آپ نے فقہ کے حوالے سے سماعت کیا تھا، فقہ کیا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج ہم بات کریں گے فقہ حنفی پر۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز عالم دین اور استاد شیخ الحدیث دارالعلوم انوار القرآن علامہ مفتی عبدالستار چشتی صاحب، اور ممتاز عالم دین بہت ہی متعارف سنی عالم دین مولانا محمد عارف صدیقی صاحب، اور لاہور سے جوائن کیا ہمیں محمد ناصر نے۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور پروگرام کے آغاز کے لیے ملتمس ہوں مولانا محمد عارف صدیقی صاحب سے مختصر تلاوت کلام پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدقت يا رب العالمين. اللہ ملتمس ہوں محمد ناصر سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ یاد رہے کہ اسپیشلی آج ہے جو ہمارے مہربان ہیں محترم خورشید الزمان عباسی صاحب، ان کی فرمائش تھی ایک نعت شریف کے لیے، تو اس نعت شریف کے لیے میں نے مدعو کیا تھا محمد ناصر کو، لیکن آج ہم میں موجود نہیں ہیں عباسی صاحب۔ انشاءاللہ وہ اس کو سنیں گے پروگرام کو اور ان کی خواہش بھی پوری ہوگی۔ محمد ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گر سجاتے سجاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں۔ میرا یہ ایمان یہ میرا یقین
ہنسی ہے، میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، یہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، یہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، یہ مانا کہ ایک دن آنے قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنے قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، یہ التجا ہے، شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے، شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے، جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر دوستو تم سے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، وہ پل سے گزر جائے گا مسکرا کر، وہ پل سے گزر جائے گا مسکرا کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اب آپ پروگرام سے لیفٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو سنتے رہیں۔ میری گزارش ہے کہ جو علماء کرام سے جب کوئی گفتگو فرمائے تو دوسرے جو ہیں وہ اپنا مائک کو میوٹ کر دیں تاکہ آواز ڈسٹرب نہ ہو۔ ملتمس ہوں میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ عبدالستار چشتی صاحب سے
فقہ حنفی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، آپ کے نظر میں کیا خصوصیات ہیں، کیا اس کی فقہ حنفی کے امتیازات ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ فقہ حنفی ہے؟ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر حالات زندگی پر آپ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا نثار مغل فیروز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا۔ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے فقہ حنفیہ یا فقہ حنفی، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان آپ کا نام ہے۔ امام اعظم آپ کا لقب ہے۔ 80 ہجری میں آپ کی یوم پیدائش ہے اور 150 ہجری میں آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا ایک پورا پروسیس تھا، آپ کا تعلیمی پروسیس تھا، تربیت کا پروسیس تھا۔ تعلیمی اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، ویسے تو آپ کے آبا و اجداد فارس کے تھے۔ شروع میں آپ علم کلام میں آپ نے بڑی مہارت حاصل کی، علم حدیث میں مہارت حاصل کی، نحو صرف کے بھی آپ امام رہے، تجارت آپ کا پیشہ تھا، تجارت کیا کرتے تھے خاندان کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد آپ علم فقہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہوئی، اس کی طرف آپ کا میلان ہوا۔ اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، علم شریعت کی طرف آپ کا میلان اور رغبت اور انکلینیشن یا ذوق شوق کب ہوا؟ آپ کی تاریخ سوانے جنہیں لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ رستے سے جا رہے تھے، امام شابی کی آپ پر نظر پڑی اور آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہیں کہا کیا یہ اچھا ہوتا اگر تم علم دین علم فقہ میں مہارت حاصل کرتے؟ تو ان کے ان جملوں نے ان کے اندر ذوق شوق پیدا کیا۔ پھر آپ علم کلام میں بڑے ماہر ہوئے، اس کے بعد دوسرے علوم کی طرف آپ کی رغبت ہوئی اور آخر میں آپ نے علم فقہ کو اپنا میدان عمل بنایا اور اس پر آپ نے کام کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس اعتبار سے بھی بڑی اونچی شان اور عظمت والے ہیں کہ جتنے بھی نیچے ائمہ گزرے وہ آپ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد قرار پاتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ الخلق کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ فقی معاملات میں، مسائل شریعہ کے معاملات میں سارے علماء امام اعظم ابو حنیفہ کے بچوں کی طرح ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو طرز طریقہ تھا، استدلال تھا، منہج تھا، وہ سب سے الگ تھا، جدا تھا۔ ایک وجہ تو یہ بنی۔ پھر دوسرا یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی تھے، صحابہ کرام کی آپ کو زیارت ہوئی تھی، ان سے آپ نے استفادہ بھی کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عوفہ، ان کی روایات بھی نقل کی گئی۔ امام جلال السیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو ایک وجہ فضیلت تو آپ کا ایک دینی علوم کے اندر رسوخ تھا، مہارت تھی۔ دوسری وجہ فضیلت جو آپ کی بنی وہ یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے ذہین فتین شاگردوں سے نوازا۔ تیسری یہ بنی کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت بھی آپ نے کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی وجہ فضیلت آپ کی یہ تھی کہ آپ نے قرآن حدیث اور ان سارے علوم کو حاصل کرنے کے بعد فقہ کی طرف رجوع کیا اور پھر اس میں مہارت تامہ حاصل کی۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ما رأیت احدا مثلہ فی الفقہ، کہ امام اعظم جیسا میں نے ان کی مثل فقہ کے معاملات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ جملہ ائمہ آپ کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں، آپ کی علمی شان و شوکت میں رتب لسان ہیں، وہ آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ تو بات سر یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک تو کام آپ کے شاگردوں کے ذریعے آگے تک پہنچا، جن کو دیکھ کر آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو کیا ہے پتہ چلتی ہے۔ ایک تو یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مختصر تاریخ آپ کی سوانح اور آپ کی حالات زندگی۔ باقی آپ سے منسوب کچھ کتابیں، فقہ اکبر عقائد کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مسند امام اعظم، کتاب الآثار حدیث کی کتاب ہے، آپ کے شاگرد امام محمد نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ کتابیں تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں اور ہیں جو آپ سے آگے چلی ہیں، آپ سے منسوب ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب فقہ حنفی کی بات کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے احکام اور مسائل۔ احکام اور مسائل قرآن و حدیث سے جب احکام اور مسائل کا استنباط اور استخراج کیا جاتا ہے، انفر کیا جاتا ہے، تو اس وقت جس منہج، جس طریقے کو، اس منہج استدلال کو جو اپنایا جاتا ہے، تو وہ منہج اور وہ استدلال جب
امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا ہو تو اس کی اس منہج اور اس استدلال کو اپنانے والے احناف کہلاتے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، ان ایکسپرٹس، ان ماہرین کی بات کو سمجھنے والے، احکام اور مسائل میں ان کے دلائل سے مطمئن ہونے والے، ان کے دلائل کے مطابق عمل کرنے والے حنفی کہلاتے ہیں۔ تو فقہ حنفی سے مراد کیا ہے؟ فقہ حنفی سے مراد یہ ہے کہ احکام شریعہ، مسائل شریعہ کا قرآن و حدیث سے استنباط اور استخراج کرنے کا جو منہج استدلال اور طریقہ ہے، اس کو فقہ حنفی کہتے ہیں، یا اسکول آف تھاٹ ان فقہ کہتے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا ہے۔ صرف امام اعظم کا ہی، ان کے شاگردوں کا بھی ہے، کیونکہ امام اعظم علیہ رحمہ کا جو طریقہ تھا وہ شورائی اور اجتماعی تھا، کولیکٹیو کونسلنگ کا تھا۔ اس وجہ سے، اس سبب سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ طریقہ ہے امت مسلمہ میں رائج ہوا۔ ایک وجہ تو اس کی یہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بنی کہ خلافت، آپ کے شاگرد خاص قاضی امام خلافت عباسیہ میں خلیفہ مہدی اور 3 خلفاء، خلیفہ ہارون رشید تک محکمہ قضاء اور عدل پر فائز رہے، قضات کی ساری ذمہ داریاں آپ پر تھے، چیف جسٹس تھے۔ پھر یہ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ میں بھی فقہ حنفی رائج رہا۔ فقہ حنفی کے مطابق محکمہ عدل و قضاء کے معاملات چلتے رہے۔ مجلہ الاحکام العدلیہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر سارے ان کے جو استدلالات ہیں، ان کے اجتہادات ہیں، وہ مشہور۔ اس طرح مغلیہ دور حکومت کے اندر بھی فقہ حنفی رائج رہا۔ سیاسی سطح پر جملہ معاملات میں اس کے ماہرین سے رائے لی جاتی، اور فتاوی عالمگیریہ اور فتاوی ہندیہ اس کی روشن مثال ہے۔ تو یہ سبب بھی تھا، اور ایک وجہ تو یہ تھی کہ فقہ حنفیہ بڑی واسط تھا، اس کے اصول و قواعد اخذ قرآن و حدیث سے لینے میں وہ بڑے وسعت والے تھے، بڑے عقل کو اٹریکٹ کرنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن، حدیث اور پھر اس کے بعد اجماع اور قیاس کے معاملے میں احناف کی جو رائے تھی وہ بڑی ہی آپ یہ کہہ لیں کہ مضبوط بنیادوں پر قائم تھی، ان کا طرز استدلال مضبوط بنیادوں پر قائم تھا۔ اس سبب سے اسلامی دور حکومت کے اندر صدیوں تک، ابھی جو آخری دور مغلیہ حکومت ختم ہوئی انگریز کے آنے کے بعد ہندوستان کے اندر، تو اس وقت تک 1924 کے قریب تک فقہ حنفیہ عالم اسلام میں اکثریتی علاقے میں رائج تھا، جس سبب یہ پھلتا پھولتا رہا، اور اس سبب اس کے اندر تحقیقی کام بھی ہوتا رہا، اجتہادی کام بھی ہوتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نئے مسائل آتے ان سے رجوع کیا جاتا، ان کے علماء اجتہادات کرتے، غیر منصوص مسائل کے پر اجتہادات کرتے، منصوص مسائل پر اس سے علت اور اس پر قیاس کر کے نئے احکامات نکالتے، تو ایک سبب یہ بھی بنا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت مختصر سے وقت میں بہت ہی جامع گفتگو آپ نے فرمائی۔ انشاءاللہ وہ دور پھر سے آئے گا، مغلیہ کا دور پھر سے آئے گا، اور پھر سے انشاءاللہ فقہ حنفی کا نفاذ ہوگا۔ کوششیں جاری ہیں انشاءاللہ العزیز۔ علامہ عارف صدیقی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کہ اس کے جو علامہ صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ فقہ حنفی اتنے ادوار میں یہ رائج رہی ہے ایز اے لا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ خصوصیات کیا ہیں؟ کچھ کیا فرمائیں گے آپ؟ علامہ عارف صدیقی صاحب میری آواز کو سن رہے ہیں؟ علامہ عارف صدیقی صاحب یا نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے وہ شاید ان کے وہاں نیٹ ورک پرابلم ہے۔ علامہ مفتی عبدالستار چشتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کہ اس کی جو شورائی سسٹم تھا، اس کی وجہ سے فقہ حنفی کو اس وقت دنیا میں عروج ملا ہے، اور جس طرح آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے مختلف ادوار میں یہ ایز اے لا اس کا نفاذ رہا ہے، یعنی تو اس کی کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کے کیا امتیازات ہیں؟ اس کی اصل میں ایک بات ساری، ایک فقہ ہوتی کس لیے؟ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں فقہ تو ایک بڑے واسٹ میننگز میں استعمال ہوتا تھا کہ معرفت و نفس ما لہا و ما علیہا کے معنی میں۔ اسی لیے پھر قرآن میں لیتفقہوا فی الدین کے دین کے جملہ پہلو میں، جملہ احکام کے اندر فقاہت اور ایکسپرٹیز حاصل کرنا، ماہر ہونا،
اس کو تو اس معنی میں لیا جاتا تھا. جب دین کا لفظ آئے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کہا جاتا ہے. بعد میں جب اس کا استعمال فقہ خصوصی طور پر ہوا، بعض کے ادوار میں اتباع تابعین کے دور میں فقہ کا معنی، فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب بھی جو عام رائج صدیوں سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے احکام شریعہ کو جاننے، اس پر تحقیق کرنے میں. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ احکام کی قرآن مجید میں سری آیتیں 500 ہی ہیں. قرآن کی 6667 کم و بیش آیتیں ہیں. اس کے مختلف اور ڈفرنٹ موضوعات اور ٹاپکس ہیں جس پر اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے نبی کے ذریعے سے. کہیں اللہ تعالیٰ توحید کی بات کرتا ہے، کہیں اپنی شان کے مختلف مظاہر کا اظہار کرتا ہے، کہیں رسالت کی بات ہوتی ہے، کہیں آخرت کی بات ہوتی ہے، کہیں کس مختلف ماضی کے انبیاء کرام کے قصص ہیں ان کی بات ہوتی ہے، جنت کی بات ہوتی ہے، دوزخ کی بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سری جو احکام اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اس طرح کے قرآن مجید میں سری آیتیں 500 ہیں. تو اس طرح حدیث مقدسہ کو اگر سند ہٹا کر متن دیکھا جائے تو فی نفسی متن جو ہے، ٹیکسٹ جو ہے، تو وہ ٹوٹل بنتے ہیں 5 یا 6 ہزار. ان 5 یا 6 ہزار میں جو احکام کی سری آیتیں ہیں، واضح جو آیتیں ہیں، وہ بنتی ہیں 1000، 1200 یا 1500. جس طرح بلوغ المرام میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب کے تقریباً 1550 وہ حدیثیں نقل کی جو احکام کے متعلق ہیں. اس طرح علامہ ابو بکر الجساس نے احکام القرآن کے نام سے تفسیر لکھی، جو جس کا موضوع ہی قرآن کی وہ 500 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیے ہیں. تفسیرات احمدیہ مغلیہ دور کی یہ بھی ایک تصنیف ہے علامہ ملا جیون کی تفسیرات احمدیہ، وہ بھی احکام کے متعلقہ. تو بات ساری یہ تھی کہ ان احکام کے متعلقہ آیتیں اور ان سے مسائل اور حکم نکالنا، اس کو فقہ کہا جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ تقلید یا اتباع کسی فقیہ کی کب ہوتی ہے؟ عقائد میں نہیں ہوتی، بنیادی عقائد میں نہیں ہوتی. اس طرح شرعی احکام جو بالکل واضح ہیں، بنیادی ہیں، اس میں بھی نہیں ہوتی کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی. قرآن کا حکم مانا جاتا ہے، بالکل بلا واسطہ ڈائریکٹلی مانا جاتا ہے. تقلید کب ہوتی ہے؟ تقلید ان شرعی مسائل میں ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر کوئی شرعی حکم ہے، وہ اجمال ہے اس کی تفصیل میں، یا حدیث مقدسہ کے اندر کوئی ایک شرعی حکم بیان ہوا ہے لیکن اس کے اندر دوسری حدیثیں اس سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، کلیش کر رہی ہیں، یا کسی شرعی مسئلے پر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، یا صحابہ کرام کے وہ اجتہادات کے بعد صحابہ نے کچھ کہا، بعض کچھ کہا. اور غیر منصوص مسائل پر ظاہر بات ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کی رائے کو فالو کیا جاتا ہے. تو تقلید یا اتباع یا پیروی ان کی جاتی ہے، ایکسپرٹس کی. پھر اب کس درجے پہ کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ ایک عام آدمی سے مسئلے، آپ ظاہر بات ہے کہ عمومی طور پہ ایک عام آدمی صرف اپنے مسئلے کا جواب چاہتا ہے، حکم چاہتا ہے. کوئی عالم دین ہوگا، علم دین سے شغف رکھنے والا ہوگا، وہ دلیل بھی جاننے کی کوشش کرے گا. جو اس سے اوپر درجے کا ہوگا وہ دلیل کے ساتھ ساتھ اس پر بحث بھی جاننے کی کوشش کرے گا. پھر اس کے درجے کا ہوگا پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کرے گا اس دلیل سے یہ حکم ثابت ہوا تو کیوں ہوا، کیا اس کے متعارض یا کلیش میں کوئی دوسری دلیل موجود ہے کہ نہیں، وہ یہ جاننے کی بھی کوشش کرے گا. پھر جو اس جتنا ماہر ہوتا جائے گا، مفتی ہوگا، اس کا ایک الگ طرز عمل، الگ طرز طریقہ ہوگا، میتھڈولوجی ہوگی اس کے ساتھ بیہیو کرنے کا. اور اس کے علاوہ جو مجتہد کے درجے پر فائز ہوگا، مفتی مجتہد ہوگا، اس کا لیول کیا ہوگا کہ وہ دلائل کے ساتھ ساتھ دلائل کا مقارنہ کرنا، ان کو کمپیئر کرنا، اس میں وجہ ترجیح بیان کرنا. اس درجے پر وہ پیروی کرے گا کس کو؟ فقہ حنفی کو. فقہ حنفی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بات ماننی شروع کر دی. ظاہر بات ہے کہ مسئلے کا جواب بندہ لیتا ہے، پھر مسئلے کے دلائل سے وہ بحث کرتا ہے. تو فقہ حنفی کا اصل خصوصیات یہ تھی کہ اس میں جو گریڈیشن تھا، ماخذ شریعت جو تھی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اس کی جو گریڈیشن تھی کہ قرآن کو سب سے اونچا درجہ دیا گیا، اس کے بعد حدیث میں متواترہ کے بعد خبر واحد کو درجہ دیا گیا، اور اس کے بعد آثار صحابہ کو درجہ دیا گیا، اور اس کے بعد 5ویں درجے پہ قیاس کو، اینتھروڈولوجی، جو عقلی ایک طریقہ ہوتا ہے قیاس کا، جس میں انسان اپنی ریزننگ کے ذریعے حکم ان مسائل پر جس میں قرآن و حدیث کے صریح احکام موجود نہیں ہے. حدیث معاذ بن جبل میں جس کی وضاحت ہے کہ حضور نے جب پوچھا تھا کہ تم کیا کرو، کہا کتاب اللہ، انا اقضی بکتاب اللہ، کہا اس میں نہ پاؤ تو انا اقضی بھی سنتی رسول اللہ، کہا اس میں بھی نہ پاؤ تو کہا میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا یا کلمات دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا تھا. تو اناف کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہیں جو دلائل کے درمیان جو ان کا منہج استدلال تھا، اس کے درمیان جو گریڈیشن کی لیول رکھی کہ قرآن
سب سے اونچا درجہ ہے. اس سے جس حکم کا ثبوت ہوگا وہ فرضیت والا ہوگا. حدیث سے جس حکم کا ثبوت ہوگا کیونکہ اس کے قرآن قطعی ثبوت ہے, قطعی الدلالہ ہے, بعض اس کے اندر مسائل ظنی الدلالہ کے ہو جاتے ہیں, لیکن حدیث کے اندر کہا کہ اس سے اگر کوئی حدیث مشہورہ ہے تو حدیث سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے, خبر واحد سے اتنے نیچے درجے کا ہوتا ہے. حدیث پر آثار صحابہ ہیں, اقوال صحابہ ہیں. اس کے بعد اگر یہ سب نہ ہو تو اس کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے, قیاس کیا جاتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ تھی, اس درجے پہ رکھا ہوا تھا. پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا چونکہ ایک طریقہ کار شورائی تھا, شخصی نہیں تھا, بلکہ آپ کے تمام شاگردوں کی آرا لکھی جاتی. کیونکہ اب بھی جو فقہ حنفی کی کتب پڑھی جاتی ہیں مسائل کی, تو اس میں لکھا ہے کہ صاحبین نے ایسا کہا, طرفین نے ایسا کہا, امام اعظم نے ایسا کہا, امام ابو یوسف کا قول یہ ہے, امام ظفر کا قول یہ ہے, امام حسن بن زیاد کا قول یہ ہے, امام محمد کا قول یہ ہے. تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کے اندر ایک لچک تھی, وسعت تھی. دوسرا یہ کہ اس کا جو گریڈیشن یا منہج استدلال تھا وہ بڑا ذہنوں کو اپیل کرتا تھا اور قرآن و حدیث اور شریعت کے مزاج کے موافق اور اس کے کمپیٹیبل تھا, مطابق تھا. اس سبب سے ایک وجہ یہ بھی بنی علمی بنیادوں پر. دوسری وجہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ریاستی سطح پر اس کو پذیرائی ملی اور اتنے دور میں یہ رائج رہا, تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ تحقیقی کام بھی بہت زیادہ ہوتا رہا. ظاہر بات ہے کہ نئے مسائل سے انہی کی طرف رجوع کیا جاتا اور ان کے علماء اجتہادات کرتے اور اس کے مطابق کیا کرتے, مسائل کو بیان کرتے, احکام بیان کرتے. تو یہ وجہ بھی تھی, یہ وجہ بنی. اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن مختصراً یہ عرض کی میں نے. بہت شکریہ علامہ عارف صدیقی صاحب, ہمارے ساتھ جوائن کر لیا ہمیں. میں آپ سے گزارش کروں گا علامہ عارف صدیقی صاحب, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص اساتذہ کون سے تھے جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا؟ یوں تو روایات میں آتا ہے کہ 4000 تک تھے, اور لیکن خاص کون سے قابل ذکر اساتذہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے جن سے انہوں نے اکتساب فیض کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے بندے کو بھی شرف بخشا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علامہ عارف صدیقی صاحب ہم سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے, شاید وہاں پرابلم چل رہا ہے. علامہ مفتی عبدالستار چشتی صاحب, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند خاص شاگردوں کے نام آپ اس حوالے سے جن کی فقہ میں بڑی خدمات ہیں, وہ کون سے ہیں جو ان کے ساتھ شامل تھے اس شورا میں بھی؟ ویسے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 40 لوگوں کا ویسے نام لیا جاتا ہے, ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ نام 40 ملتے نہیں ہیں, تو ہمیں تو بہت سارے نام مل جاتے ہیں, لیکن خاص کون سے ان کے شاگرد ہیں, اس پر آپ روشنی. ایک تو یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ کرام, تو ان کے سب سے مشہور ایسا حضرت حماد بن ابی سلیمان ہیں, جن کے بارے میں جن کے ساتھ ان کی صحبت میں آپ کثرت کے ساتھ رہے. عطا بن ابی رباح ہیں اور علقمہ بن مرسد ہیں, اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مشائخ سے آپ نے استفادہ فرمایا. آپ کے شاگردوں میں نمایاں جو ہوئے, ویسے تو شاگرد بہت سارے تھے, لیکن ان میں جنہوں نے کام کیا وہ یاد رہے, جن کی کتابیں ہم تک پہنچی وہ یاد رہے. ویسے شاگرد ہر ایک کے بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن یاد کون سے رہ جاتے ہیں؟ جن کا کام ہوتا ہے, جن کی تصنیفات ہوتی ہیں, جن کی تحریرات ہوتی ہیں. امام ظفر تھے, امام ابو یوسف. امام ظفر امام اعظم کے بعد چونکہ کچھ ہی عرصے میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا, اس سبب آپ کا کوئی اس طرح کی تصنیف نہیں آئے. امام ابو یوسف رہے, یعقوب نام ہے آپ کا, آپ قاضی القضات بھی رہے, آپ کی کتاب الخراج بڑی مشہور ہے. اور اس کے علاوہ پھر سب سے زیادہ فقہ حنفی کے مسائل جو لکھے گئے, جن کے ذریعے امام اعظم کے آرا یا ان کی تحقیقات ہم تک پہنچو, امام محمد علیہ رحمہ تھے. امام محمد علیہ رحمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا, پھر اس کی تکمیل امام ابو یوسف کے سے کی, پھر فقہ مالکیہ بھی امام مالک سے جا کر سیکھا. پھر امام محمد کی وہ ظاہر الروایہ, امام محمد کی 2 کتب افتاء کے اندر بتائی جاتی ہیں. امام علامہ سرخسی نے ظاہر الروایہ وہ ساری کتابیں جمع کر لی المبسوط میں. ایک ظاہر الروایہ کتابیں جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے, المبسوط,
سیر کبیر، سیر صغیر، جامع الکبیر، جامع الصغیر، الزیادات. امام محمد کی یہ کتابیں 6 کتابیں، ان کے اندر فقہ حنفی کی جملہ تحقیقات کیا ہیں موجود ہیں. اور اس کی پھر اس کو جمع کیا گیا تھا کافی کتاب کے اندر، تو اس کی شرح علامہ سرخسی نے المبسوط کے نام سے لکھی اور بھی موجود ہے، 30 جلدوں پر وہ کتاب موجود ہے. پھر اس کے علاوہ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج بھی موجود ہے، اور موطا امام محمد کی وہ بھی موجود ہے، کتاب الاثار امام محمد کی وہ بھی موجود ہے. اصل جو کام کیا ہے فقہ حنفی کے پھیلاؤ میں، ویسے تو امام ابو یوسف نے بھی کیا، آپ قاضی القضات رہے، لیکن سب سے زیادہ جو تحقیقی تصنیفی کام ہمارے تک پہنچا ہے وہ امام محمد کا پہنچا ہے، جن کے ذریعے فقہ حنفی یا امام اعظم اور ان کے شاگردوں کی آرا جو ہے وہ آگے پہنچتی اور ہم تک جو اب پہنچی ہے. اصل شاگرد وہ امام محمد بن حسن الشیبانی ہے. بہت شکریہ. آپ کے اساتذہ کا آپ نے جو ذکر کیا ہے، لیکن وہ کون سے استاد ہیں ان کے جن پر وہ فخر کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے ان کی صحبت کے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ امام جعفر صادق کے بارے میں غالباً لولا سنتان لہلک نعمان، تو اگر میرے 2 سال نہ ہوتے تو میں کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا. تو مطلب کیا تھی کہ وہ 2 سال آپ سے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے دی. اس کا مطلب یہ کہ امام جعفر صادق کا فقہ بھی فقہ حنفی میں آ گیا، آپ کا فقہ منہج بھی فقہ حنفی میں آ گیا. ایک تو یہ ہے، وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. وہ 2 سال کس کے تھے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 1 سال شریعت پڑھتے رہے اور 1 سال طریقت پڑھتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ ان پہ فخر بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حماد بن ابی سلیمان پہ بھی فخر کیا کرتے تھے. اور اس طرح آپ کے شاگردوں میں امام ابراہیم مکی، وہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کی ثلاثیات تقریباً 12 کے قریب، امام بخاری کی علو سند میں جو ثلاثیات امام ابراہیم مکی سے مروی ہیں، وہ امام ابراہیم مکی جو ہیں امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو ایک درجے سے امام بخاری جو ہے وہ امام بخاری کے امام اعظم جو ہے دادا استاد ہوئے. تو فخر جو تھا امام جعفر صادق علیہ رحمہ پہ تھا کہ یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا. پھر نعمان کا مطلب عربی کے اندر ویسے ہی ایک ایسی اس خون کے لیے ہوتا ہے جس سے ایک پورے جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے، اور اس کا مطلب ایک خوشبودار لال پودا بھی ہے. تو آپ کا حسن، آپ کا جمال اسی طرح اپنے نام کی طرح رہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو ہے اس کا بھی آپ کو مصداق قرار دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ علم سریا تک پہنچے گا تو لنال من رجال ہؤلاء، ان لوگوں کے مردوں میں سے وہ پا لیں گے. تو فارس کی طرف اشارہ تھا. تو علماء فرماتے ہیں اس فارس سے مراد اس کا جو بہت سارے مصداق ہوں گے، سب سے اعلیٰ مصداق اسلامی تاریخ میں اگر کوئی آیا ہے وہ فارس کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تھے. سبحان اللہ، سبحان. یعنی علوم باب مدینۃ العلم کے علوم میں سے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے، یعنی وہ علوم بھی ملے جن پر وہ ناز کیا کرتے تھے. مولانا عارف جی آپ کو ارشاد فرما رہے تھے. مولانا عارف صدیقی صاحب، آپ کا شاید نیٹ ورک بار بار ہم سے جدا کر رہا ہے، اور گزارش ہے آپ سے کہ جس طرح علامہ صاحب نے ہم کے شاگردوں پر اور فقہ حنفی پر مدلل روشنی ڈالی، اس طریقے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فقہ مرتب کی ہے، اس میں جو فقہ حنفی کی تدوین ہوئی ہے، تو اس پر آپ بھی روشنی ڈالی. علامہ عارف صدیقی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس وقت پوری دنیا سے اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے. ممتاز عالم دین علامہ حافظ نور عالم صاحب ساؤتھ افریقہ سے ہمیں ہمارے ساتھ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ علامہ قاری شبیر الدین برکتی صاحب کومنٹس دے رہے ہیں، اور علامہ مولانا سرفراز نقشبندی صاحب موزمبیق سے، اور ان کے علاوہ سیف اللہ صاحب
اور کویت سے خورشید احمد صاحب اور ملائیشیا سے چودھری اورنگزیب صاحب اکثر ہمارے پروگراموں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور مولانا قاری منظور احمد صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، کمنٹس دے رہے ہیں، اور علماء کرام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں اور اس پر کمنٹس دیں۔ انشاءاللہ یہ دینی پروگرام جو ہفتہ وار ہر بدھ کے دن پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9 بجے سے 10 بجے تک ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کی آراء کو اس میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ عارف صدیقی صاحب بار بار ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ہم سے ان کا رابطہ منقطع ہو رہا ہے۔ علامہ عبدالستار چشتی صاحب، کیا فقہ حنفی میں معاشیات پر بھی کوئی قابل ذکر کتاب ہے جس سے اہل اقتدار کو اس سے فائدہ ملتا ہو؟ آپ کا مائک میوٹ ہے۔ مولانا صاحب، بات سر یہ کہ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، دیکھیے امام محمد سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے اخلاقیات پہ کوئی کتاب لکھی، تو آپ نے کہا میں نے معاشیات پہ کتاب لکھی۔ فقہ کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں اس میں کتاب البیوع ہوتا ہے، کتاب السیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتاب آداب القاضی ہوتا ہے۔ کتاب البیوع کیا ہے؟ معاشی معاملات ہیں۔ کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب العدہ، کتاب النفقہ کیا ہے؟ یہ معاشرتی معاملات ہے۔ کتاب السیر کیا ہے؟ دوسرے ممالک سے تعلق جب ہوگا، جنگ کی نوعیت ہوگی تو کیا کیا جائے گا۔ کتاب و آداب القاضی کیا ہے؟ ججز کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق فقہ کی جتنی بھی کتابیں، سچ بات ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ نے جو 6 کتابیں ظاہر الروایہ کی ہیں، وہ جو امام سرخسی نے جس کی شرح کی جمع کیا 30 مجلدات پر، تو اس پہ کتاب البیوع ایک تفصیلی احکامات اس میں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کتاب القراء جو امام قاضی ابو یوسف کی ہے، تو اس کے اندر خصوصی طور پر ریاست کے جو ذرائع آمدن کے خرچ کے متعلقہ احکامات تھے، وہ سارا کا سارا اس میں کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے۔ اور سب سے قدیم ترین اور اولین کتاب اس موضوع پر غالباً قاضی ابو یوسف کی ہی سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلا آپ کا سوال تھا فقہ کی تدوین کے متعلق، تو تدوین کے کمپائلیشن کے اور اس کی ایکسپلینیشن کے مختلف مراحل گزرے۔ دور اول امام اعظم اور ان کے شاگردوں کا تھا، جہاں پر اقوال اور آراء جمع کی جاتی تھی سارے۔ پھر اس کے بعد اگلا دور جو گزرا، اس کے اندر اقوال اور آراء کو جمع کرنے کے بعد اس کے اندر راجح مرجوح کا معاملہ، اور اس کے اندر صحیح غیر صحیح کا معاملہ، اور اس کو کیا جاتا ہے، اس کی ترجیحات کے مسائل۔ پھر اہل علماء، پھر مختلف مجتہدین کے جو کیٹیگریز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے حصے کا اس میں کیا کیا ہے؟ کام کیا ہے۔ وہ تدوین ہوتے ہوتے وقت کے ساتھ ساتھ صدیاں گزرتی گئی، اس پر عام ہوتا رہا، فقہ النوازل، فقہ الواقعات، اس طرح کے معاملات ہوتے رہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آگے جا کے یہاں تک ہم تک بحمد تعالیٰ صحیح اور درست طریقے سے ایک مجموعہ مسائل کا احکام کا ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس کے اندر وہ جتنے مسائل ہیں اور اس پر جتنے اختلافات تھے ائمہ کے مابین، اور خاص کر امام اعظم ان کے شاگردوں کے مابین، اور کس نے کس دلیل کی وجہ سے امام اعظم سے الگ قول اختیار کیا، امام اعظم کا یہ قول کس دلیل کی بنا پر تھا، آپ کی وجہ ترجیح کیا تھی، ان کے شاگردوں کی وجہ ترجیح کیا تھی، کس وجہ سے انہوں نے اس پہ اختلاف کیا۔ یہ تو وسعت کی بات ہے نا کہ ایک استاد ہے اور اس کے شاگرد اس کے بالکل برخلاف ایک رائے دیتے ہیں، اس رائے کو بھی وہ استاد اپنے لکھوا لیتا ہے، وہ رائے بھی آتی ہے۔ تو فقہ حنفی ویسے ہی دیکھا جائے تو اس کے مسائل اور اس کی کتب اگر پڑھی جائیں تو یہ طلباء کے درمیان اختلاف امتی رحمتن، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کا اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے۔ طلباء کے مابین سوچنے سمجھنے، ریزننگ اور انفرنگ کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ایک رائے یا ایک حکم تمہارے سامنے اگر آتا ہے تو اس پر تحقیق کرو، اس پر اس کا طریقہ کار ہوگا، تخریج ہوگی، تنقیح ہوگی، تحقیق ہوگی، وہ کرو تاکہ تمہارے اندر وسعت پیدا ہو، تمہیں بات سمجھ آئے، تاکہ تم علم یقین، حق الیقین تک پہنچو، ماز نیرے جاننے والے یا ماننے والے نہ بن جاؤ، بلکہ تاکلون تدبرون، قرآن مجید افلا تاکلون افلا تتفکرون قرآن میں ہے، تو تتفکرون، تدبر و تفکر کا وہ معاملہ جس طرح دین کے دوسرے شعبوں میں ہے، سب سے زیادہ تفکر اور تدبر، پونڈرنگ کا عمل جس شعبے میں کیا گیا وہ کیا کیا گیا؟ فقہ حنفی میں کیا گیا۔ اور فقہ حنفی کا سب سے ایک خصوصی پہلو یہ ہے کہ فقہ تقدیری بھی اس میں ہے، فرضی مسائل، اس سے بڑی مدد ملی ہے۔ نئے جو جدید مسائل ہیں، نئے پیش آمدہ مسائل ہیں، تو اس کے متعلق جو فقہ تقدیری تھا کہ اگر ایسا ہو جائے،
فرضی مسائل جو تھے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا. تو فقہ حنفی میں ایسے ہزاروں مسائل ہیں جو فقہ تقدیریہ کے متعلق ہیں، فرضیہ کے متعلق ایک فرضی ایک مسئلہ اور اس پر بحث کی گئی اور اس کو جواب دیا گیا. اس سے بھی فقہ حنفی کی وسعت میں کیا ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے، اور علماء کو اس سے بڑی ہی آپ یہ کہہ لیں کہ سہولت ملی ہے. آج کے جو جدید دور کے اندر جدید مسائل، ہر طرح کے مسائل کے اندر جدت آئی، تجارت کے معاملات کی طرز نئے ہو گئے، جس طرح کرنسی کے معاملات کے ہو گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل میں، بہت سارے معاملات میں ہر ایک جب بات ہے کہ یہ دور اس 10 سال کے اندر بہت زیادہ نئے مسائل علماء کے سامنے آئے ہیں. اور بحمدِ تعالی علماء اعناف کے جو محققین ہیں، مجتہدین ہیں، انہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق بڑے اعلیٰ اور مؤثر انداز سے، مدلل انداز سے اس کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. بہت شکریہ. اچھا علامہ عبدالستار چشتی صاحب، ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراضات تو یوں بہت سارے ہیں غیر مقلدین کی طرف سے کہ قرآن کریم میں مدت جو رضاعت ہے وہ حولین کاملین ہے، اور وہ ہدایہ کتاب الرضاع کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو 2.5 سال لکھا ہے، مدت جو دودھ پلانے کی مدت ہے. تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ حمل و فصالو ثلاثون شہر، بات ساری یہ ہوتی ہے، اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، باقی یہ کہ جس نے جو دلیل جو حکم بیان کیا اس کا مستدل کیا ہے، دلیل کیا ہے، اس کے متعلق آپ آمین والی آیت پڑھے، وحمل و فصالو ثلاثون شہرا، امام اعظم علیہ رحمہ نے اس سے استدلال کیا ہے، آپ کا مستدل وہ ہے. اعتراض اگر اس صورت میں ہوتا، ان کا کوئی مستدل ہی نہ ہوتا، دلیل ہی نہ ہوتی، تو انہیں دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے آثار کو بھی پیش کیا ہے کہ آپ نے جو مدت رضاعت کا یہ کیا لگایا ہے، حکم لگایا ہے. کیونکہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف رہا. ایشو یہ نہیں ہے کہ اختلاف رہا، ایشو یہ ہے کہ اختلاف کرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ احناف کی جتنی بھی ان مسائل میں تحقیقات ہیں، تقلید پہلے تو کی، ان مسائل میں جو تحقیقات ہے، ہر حکم بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ ہوتا ہے، لکھنے والا ہر مجتہد یہ لکھتا ہے کہ انا علی الصواب مع احتمال الخطا، میری یہ رائے، میری یہ اجتہاد، میری یہ کوشش، جو میں نے حکم بیان کیا، ان مقدمات پر، جو ان مقدمات کی بنا پر جو میں نے نتیجہ قائم کیا، رزلٹ قائم کیا، میری تحقیق کے مطابق یہ درست ہے، لیکن احتمال اس میں خطا کا ہے. اور جو اس کا مد مقابل دوسری رائے رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ رائے ہوتی ہے کہ وہ علی الخطا مع احتمال الصواب، اس تحقیق میں اس مسئلے پر وہ غلطی پر ہے، لیکن یہ احتمال ہے کہ وہ کیا ہو، درست ہو. تو فقہی معاملات میں، غیر منصوص مسائل میں، مجتہد فی مسائل میں یہ طرز عمل فقہا کا رہا، علماء کا رہا. اب جو اب آپ اس کو حلال و حرام، کفر اور شرک کا مسئلہ بیان کریں گے تو دین میں ایک نئی بدعت ہے. اصل مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے. مسئلہ اگر اختلافی رہے، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، کوئی کسی کو نہیں کہے گا. امام شافعی اہل سنت کے امام ہیں، فقہ شافعی والے بھی سنی ہیں، فقہ مالکیہ والے بھی سنی ہیں، امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں. بات ساری یہ کہ 4 ائمہ، اس طرح امام ترمذی جو ہے امام اوزعی کا حوالہ بہت زیادہ دیتے ہیں، امام اسحاق بن راہوی کا حوالہ بہت زیادہ دیتے ہیں، ان کی بھی فقہ تھی. بات ساری یہ ہے کہ ان اختلافی مسائل پر جب احادیث مبارکہ کے اندر تعارض ہو جائے، کلیش ہو جائے، تو ہر فقیہ نے کا ایک اپنا منہج تھا، طریقہ کار تھا، کسی چیز کا استنباط و استخراج کرنے کا، وجہ ترجیح دینے کا. مثال طور پر امام مالک اس ایسے موقع پر جب کسی مسئلے پر دلائل کا اور خاص کر حدیث مقدسہ کا کلیش ہو جاتا تو آپ کہتے کہ میرے نزدیک حجت کیا تھا، عمل اہل المدینہ، اہل مدینہ کے عمل کو بطور حجت اس پر کیا کرتے تھے، اہل مدینہ کیا کرتے ہیں. امام شافعی کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ سند کو ترجیح دیتے تھے، اس کی جو حدیث ہے اس کی اعلیٰ سند جو ہے میں اس حدیث کو لوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ اس جزئی واقعے کو نہیں بلکہ دین کی پوری کلیات کو، اس موضوع کے متعلق کا جملہ حدیث اور جملہ جو نصوص تھی، اس سے جو ایک قواعد اور قاعدہ نکلتا تھا جس کو قواعد فقہیہ بھی کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اس جزئی واقعے کی تعویل کرتے تھے. امام اعظم کا طرز عمل یہ ہوتا تھا. تو امام احمد بن حنبل کا اس بارے میں وسعت کے قائل تھے، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے امام شافعی کول بھی بعد میں عمل کر لیں، مالکیہ کا بھی لے لیں، حناف کا بھی لے لیں. تو بات ساری یہ ہے، یہ نہیں کہ اختلاف ہوا، اختلاف اچھی چیز ہے، یہ وسعت اور کی دلیل ہے، ایک ترقی ہے، ذہنی ایک بڑی
خوبی ہے. لیکن اس کے بعد اس کے نتیجے میں اگر کسی کا یہ ہے کہ یہ اختلاف ہوا اور جو مد مقابل ہے اس نے غلط کیا اس کو گناہ ملے گا تو یہ غلط طریقہ کار ہے. باقی اگر امام شافعی علیہ رحمہ کے اختلافات آپ اور ہم سب مدارس میں پڑھتے ہیں لیکن امام شافعی کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. کوئی ان کی تفسیر کوئی تدلیل کوئی ان کی تقریر نہیں کرتا کیونکہ یہ فروعی مسائل ہیں. یہ فروعی مسائل آپ یہ دیکھ لیں کہ نماز کے اگر 100 مسئلے ہیں تو 100 میں سے 95% مسئلے پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, صرف 5% مسائل پر اختلاف ہے. اور ایک بندہ 95 کو لے چھوڑ دے اور 5% کو لے کر موضوع بحث بنا لے, بحث و جھگڑے کا ایک ماحول کریٹ کر لے تو آپ اس کو فسادی بولیں گے, فتنہ گھری بولیں گے, فتنہ گھری کرنے والا ہی بولیں گے, بدنیتی بولیں گے کہ بھئی 95% مسائل جو اتفاقی ہیں وہ چھوڑ کر 5% مسائل جس میں اختلاف آراء ممکن تھی, اختلاف آراء ممکن تھی, شریعت نے اس کی اجازت بھی دی تھی, فروعی مسائل تھے, دین کے بنیادی نہیں تھے اور اس کے اندر کوئی حق و باطل کا جھگڑا نہیں تھا, کفر و شرک کا جھگڑا نہیں تھا, بلکہ اکثر مسائل افضل اور غیر افضل کے ہیں, راجح مرجوح کے ہیں. اور اس کے علاوہ اکثر مسائل جائز اور ناجائز اس درجے کے ہیں کہ اس میں کسی کی تکفیر, کسی کی تفسیق, کسی کی تدلیل نہیں ہوتی. آسان الفاظ میں کوئی کافر نہیں ہوتا, کوئی فاسق نہیں ہوتا, کوئی گمراہ نہیں ہوتا. لیکن ان اختلافی مسائل کو جو بندہ بنیاد بنا کر دوسرے ائمہ کی تکفیر کرے یا تفسیق کرے یا تدلیل کرے تو وہ اصل شریعت کی نظر میں بدعتی کہلائے گا. یہ مسئلہ ہے, اصل پرابلم یہ ہے. باقی تو یہ حسن ہے, یہ تو کیا ہے حسن. علامہ شعرانی نے المیزان الکبریٰ بڑی بہترین کتاب لکھی ہے جس میں تمام ائمہ کرام کے جو اقوال مختلف ہی ہیں ان کی روحانی تطبیق کی ہے اور بڑی عمدہ تطبیق کی ہے, بڑی عمدہ تطبیق کی ہے. باقی جہاں تک احناف کے مستدلات کا تعلق ہے کہ ان کے دلائل کیا ہیں تو اس پر بڑا کام ہوا. علامہ طحاوی, امام طحاوی پہلے شافعی تھے, شرح معانی الاثار آپ نے لکھی تو اس کو پڑھ لیا جائے, بہترین کتاب ہے, بڑے عظیم محدث گزرے ہیں. علامہ علی نے بخاری کی شرح میں سب کا جواب دے دیا ہے, علامہ ذیلی گزرے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ائمہ گزرے, اثار السنن میں علامہ نموی نے بھی کتاب الجنائز تک وہ لکھ سکے, اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو انہیں بڑا کام کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو بات سر یہ ہے کہ آپ جب بڑے ائمہ ہیں ان کے اقوال کو آپ دیکھتے ہیں تو پہلے اس کو آپ فکس کریں کہ بھئی مسئلہ کس نوعیت کا ہے, فروعی مسائل میں مسائل ہیں یا اصولی مسائل میں, اصولی درجے کی. تو فروعات میں تو اس میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے. تو ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ ان کی رائے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بات سر یہ ہے کہ ہر ایک نے کا کچھ دلائل ہوتے ہیں. اگر پڑھنے کے بعد اس موضوع کی حدود اربع سمجھنے کے بعد کوئی رائے قائم کریں گے تو اچھی ہوگی. اگر محض سطحی معلومات کے بعد ایک رائے قائم کر لی جائے اور بندہ اٹھے اور کہو کہ امام اعظم بھی غلط, فلانا بھی غلط, تو بات سر یہ ہے کہ کہنے سے غلط نہیں ہوتا. آپ اس درجے تک پہنچیں, اپنے بنیادوں کو پہنچائیں, مہارت حاصل کریں, اس کے بعد کوئی رائے دیں. آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا اجتہاد بند کر دیا, اجتہاد ختم ہو گیا. تو بات سر یہ ہے کہ اجتہاد ختم نہیں ہوا, اجتہاد تو اب بھی چل رہا ہے. بات سر یہ ہے کہ آپ اجتہاد کریں, آپ تحقیق کریں, پھر علماء کے حضور پیش کریں, وہ بتا دیں گے کہ بھئی تحقیق ٹھیک ہے یا غلط ہے. نئے مسائل ہیں, جدید مسائل ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل پہ علماء کرام کے جتنے بھی تھے تمام مکاتب فکر کے, انہیں جدید مسائل پر اتنی تحقیقات کر چکے ہیں, اتنی سفارشات دے چکے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے رجسٹر بن جائیں. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ فقہ حنفیہ نے فتاوی عالمگیریہ یا اس کے علاوہ مجلہ احکام العدلیہ پہ جو کام ہوا تحقیقی اب بھی علماء کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ نے کوئی لوگ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہے, تو بات سر یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. آپ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں, اس کا جو کرائٹیریا ہے اس کو پورا کریں, اس کے بعد ایک مسئلہ لے لیں, اس پر آپ اجتہادی کوشش کریں, اپنی ایکسپرٹ رائے دیں, بطور ایکسپرٹ ایک رائے دیں, پھر جو ماہرین ہیں ان کے حضور پیش کریں. آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا, غلط ہوگی تو کہہ دیں گے, ٹھیک ہوگی تو آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو. اگر غور کیا جائے علامہ عبدالستار چشتی صاحب, دیکھا جائے تو تقلید تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو تقلید کا انکار کرتے ہیں, مگر فرق یہ ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی, شافعی لوگ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں, حنبلی امام احمد بن حنبل, اور مالکی لوگ امام مالک کی کرتے ہیں. مگر وہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں تقلید پر, وہ بھی تقلید کرتے ہیں, وہ ایک محلے کے امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں. جب ضرورت پڑ جاتی ہے مسئلے کی, صاف ظاہر ہے ہر کسی کو تو عربی آتی نہیں, ہر کسی کو حدیث کی سمجھ آتی نہیں, تو وہ اپنے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں, محلے میں مسجد میں جاتے ہیں. تو اس حوالے سے تقلید تو یوں وہ بھی کرتے ہیں, امام صاحب سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں,
ہر کسی کی جیب میں تو اس واقعے سے سمجھا جائے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے ایک شخص کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آئی، کہا اس مسئلے کا حکم کیا، اس مسئلے کے بارے میں مجھے جواب دو۔ اس نے کہا قرآن و حدیث سے بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں، رائے بتاؤں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ امام مالک قرآن و حدیث خود نہیں بولتے، اس جو بتائے گا، تم جو بتاؤ گے تمہارا فہم ہوگا، تمہاری سمجھ ہوگی، اور تمہاری سمجھ سے اعلیٰ اور افضل سمجھ امام مالک کی، مجھے ان کا قول ہی بتا دو۔ تو بات ساری یہ کہ جو ایک نا قرآن و حدیث کا فہم ہوتا ہے، ایک قرآن ایک حدیث، قرآن حدیث کا ایک فہم ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک فہم ہے، ایک مراد ہے، ایک معنی مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ساری یہ کہ ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن و حدیث پہ چلتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم سب قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں۔ جو مسلمان ہے، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے حنفی ہو، ان کے اندر ماخذ شریعت قرآن، سنت، اجماع، قیاس ہی ہوتا ہے۔ کسی کے اندر کسی کا بھی ماخذ شریعت جو ہے، اصولی ماخذ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، شافعی کا امام شافعی نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اصولی ماخذ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس سے جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، احناف کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اختلافی مسائل پر، شوافی کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، مالکیہ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، حنابلہ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ لاکھوں اور ہزاروں علماء کی اس میں کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ ایک بات نہیں کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا، ظاہر بات ہے کہ امام شابی کا ایک قول تو آپ نے سنا ہوگا کہ الحدیث مدلۃ الا للفقہاء۔ انہوں نے کیوں کہا کہ حدیث جو ہے سوائے فقیہ کے بندے کو گمراہی کرتی ہے؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ حدیث مقدسہ کے اندر ظاہر بات ہے کہ روایت بالمعنی ہے، وہ ایک حدیث میں سب کچھ بیان نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری حدیثیں کسی موضوع کا تعین کرتی ہیں کہ حضور نے کیا کہا، کیوں کہا، کب کہا، کیسے کہا۔ متن کے ساتھ ساتھ سند کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن سے اس کو میچ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کے موافق ہے کہ نہیں، سند پر بات کی جاتی ہے، متن پر بات کی جاتی ہے، روایتاً دیکھا جاتا ہے، درایتاً دیکھا جاتا ہے۔ روایتاً دیکھیں گے تو اسماء اور رجال، جر و تعدیل کی طرف جانا پڑے گا، علم جر و تعدیل اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ درایتاً دیکھیں گے تو فقہاء کی طرف جانا پڑے گا۔ پھر قرآن کے احکام کی آیتیں، ساری چیزیں سامنے رکھ کر کوئی حکم نکلتا ہے۔ ویسے تو نہیں کر سکتا کہ حدیث سامنے آئی اور بندے نے کہا یہ حدیث ہے، میں اس کو ماننا شروع کر دوں۔ وہ حدیث ہے، اس سے آپ نے جو سمجھا ہے آپ اس کو مان رہے ہیں، نہ کہ حدیث کو۔ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ احناف ایک ماہرین کا ایک گروہ ہے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، ان کی ایک رائے رہتی ہے، جو اس کی موافقت کرتا ہے ان کے ساتھ، ان کی رائے کا احترام کر کے ان کے ساتھ چلتا ہے۔ تقلید یا اتباع یا پیروی، چاہے شخصی ہو چاہے کسی اسکول آف تھاٹ کی ہو، یہ تو ہو رہی ہے۔ نہ ماننے والا بھی کر رہا ہے، ماننے والا ویسے ہی کر رہا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ جا کے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تقلید شرک ہے، تو یہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک بدعت ایجاد کر لی دین میں کہ ایک مسلمانوں کے جمع غفیر کو اس نے کیا قرار دے دیا؟ کافر قرار دے دیا، مشرک قرار دے دیا، اور وجہ بھی کچھ نہیں۔ آپ ان کے اصول آپ کسی سے بھی پوچھیں، آپ نے اور ہم نے سب نے مدرسے میں اصول فقہ کی کتاب میں یہی پڑھا ہوگا کہ ماخذ شریعت 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اس سے جو سمجھ آتی ہے اصول فقہ آپ کو بتاتی ہے کہ اب اس سے تم سمجھو گے کیسے۔ پڑھا ہوگا، ہم سب پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، وہ لفظ کی جو بحث آتی ہے، استدلال کرنا ہے تو عبارت النص سے کرو، اشارت النص سے کرو، دلالت النص سے کرو، اقتضاء النص سے کرو، ظاہر نص، مفسر محکم، استعمال کے اعتبار سے حقیقت مجاز، یہ سارا کچھ، خاص عام مشترک مول، وضع کے اعتبار سے لفظ کی جو تقسیم ہے۔ تو بات ساری ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تقلید شخصی ہو یا تقلید کسی معین فقہی مذہب کی ہو، تو بات تو ایک ہی ہے۔ آپ نے کسی ایکسپرٹ کے قول کو لیا تو ہمارے نزدیک وہ تابعی، تبع تابعی، وہ اعلیٰ درجے کا ان کا ذہن تھا، ان کے نزدیک ان پر ہمیں اعتماد ہے۔ وہ خیر القرون میں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور صحابہ، تابعین و تبع تابعین کے دور کے بارے میں خیر کی بشارت دی تھی۔ اس کے بعد فرمایا ثم یفشو الکذب، اس کے بعد جھوٹ کا ایک دور شروع ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کا بھی دور ہے، جھوٹ کا بھی دور ہے۔ جو نہیں کرتے تو وہ ان کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگری ہے، کوئی اس علاقے کے، اس سندھ کے ایک کو مان رہا ہے، کوئی غزنوی ہے، کوئی ستاری ہے، کوئی اس طرح کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ تو بات ساری یہ اصل سمجھا جائے، اختلاف فروعی مسائل میں اختلاف کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی وجہ تنازع یا وجہ جنگ و جدل نہیں ہے۔
اصل وجہ تنازع اور جدل کب ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ آ کے بولنا یہ شروع کر دے کہ بھئی تم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، اس وجہ سے تمہاری نماز نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی جرت ہے. صحابہ کی ایک جماعت رفع یدین نہیں کرتی تھی، تو آپ نے صحابہ کی ایک جماعت اور امت کا ایک مسلسل ایک عملی تواتر آ رہا تھا، ان سب کو آپ نے کہہ دیا کہ نماز ہی نہیں ہوتی. وہ بھی ایک فروعی مسئلے میں. یہ تحقیقی مزاج نہیں ہوتا، بلکہ یہ محض ایک فتنہ فساد پیدا کرنا ہوتا ہے. باقی ان روایت کو بھی دیکھ لیا جائے جو رفع یدین نہ کرنے کی ہیں، تو بات سر یہ ہے کہ رفع یدین کرنا نماز میں یا نہ کرنا، ہم قائل ہیں ایک جگہ پہ، کچھ قائل ہیں 3 جگہ پہ، حدیث میں آتا ہے 5 جگہ پہ. جو 5 جگہ پہ کیوں نہیں کرتے وہ الگ مسائل ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے، لیکن سنت ہمارے نزدیک نماز کے اندر صرف ایک تکبیرۃ تحریمہ میں رفع یدین کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو ان مسائل کو اگر اس طرح دیکھا جائے تو امت کے اندر کوئی تفریق بھی نہیں ہوگی، اور امت کے اندر کوئی انتشار بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی جنگ و جدل ہوگا. قرآن و سنت اجماع سب کا ماخذ ہے، سب اس سے استنباط و استخراج کرتے ہیں، سب اسی کا احترام کرتے ہیں. جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر وہ کوئی بات کرے گا، یا قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی شخص کو معیار حق بنائے گا. شخصیت معیار نہیں ہوتی، بلکہ قرآن و سنت معیار ہوتا ہے، اور شخصیات اس پر پورا اترتی ہیں. اس سبب سے وہ ہمارے لیے معیار حق ہوتی ہیں. جو قرآن مجید پر یہ دینا صراط المستقیم، سیدھا راستہ. معیار کیا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن مجید کے اندر قرآن کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم کے ساتھ معیار انعام یافتہ بندے بنائے. پھر صحابہ کرام کے بارے میں بولا تھا کہ تم اگر ایمان لاؤ جس طرح وہ ایمان لائے، فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ ایمان لائیں، ایمان تو اللہ پہ لائیں گے، لیکن لانے کا معیار کس کو بنایا؟ شخصیات، صحابہ کرام کو بنایا. تو بات سر اس طرح مختلف قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخصیات حق کے معیار پر پورا اتریں، قرآن و سنت کے معیار پر پورا اتریں، تو ان کی اتباع کی جاتی ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ تابعی تھے، ان کے شاگرد علماء کا ایک جم غفیر جو اس پر چلا ہے، تو ان کی پیروی کی جاتی ہے. اگر ایک بندے کو شوق ہے تو اجتہاد کر لے، لکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کو وجہ تنازع بنایا جائے، جدل بنایا جائے. ماشاءاللہ بہت ہی جامع، بہت ہی مفید، مختصر اور جامع گفتگو. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ مفتی عبدالستار چشتی صاحب، جو سینکڑوں جن کے شاگرد بھی ہیں، اور خود ان کا ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کراچی میں، جامعہ انوار القرآن کے نام سے، اور وہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیمات دی جاتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ پوری دنیا میں جن کا فیض جاری ہے. لاہور سے بلال صاحب نے دعا کی ہے ہمارے لیے، زمان ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے، پروگرام کو پسند کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور گوہر مغل صاحب نے کمنٹس دیے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور علامہ مولانا سعید عباسی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، کمنٹس دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور نیلم ویلی سے ماسٹر آفتاب حسین صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. جو آتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. امید ہے کہ اسی طرح، اسی محبت کے ساتھ آپ ہر بدھ کو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9 بجے سے 10 بجے تک ہمارے ساتھ رہا کریں گے، اپنی دعاؤں میں اور تجاویز سے ہمیں نوازیں گے. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے قرب و جوار کا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.